نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے جزا کو؟ فذلك الذي يدع اليتيم، پس یہ وہی ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو. ولا يحض على طعام المسکین، اور ترغیب نہیں دیتا، ابھارتا نہیں ہے مسکین کے کھانے پر. فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. الذین هم یراءون، وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور روکتے ہیں عام برتنے کی چیزوں کو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، سورۃ الماعون آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں سورہ قریش ہم نے پڑھی کہ قریش کو اپنے تجارتی اسفار سے محبت ہے اور ان کے ساتھ بڑا انس ہے، لیکن اللہ کا گھر جس کی وجہ سے ان کے سفر پر امن ہے، اس گھر کے رب یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کوئی نہیں کرتے، جو کھلاتا بھی ہے اور امن بھی دیتا ہے. آج کے سبق میں مزید اخلاقی کمزوریوں اور اخلاقی غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے. مثلا یتیموں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا، مسکین کو کھانا نہ کھلانا، اور نماز بھی ریاکاری کے لیے پڑھنا، اور عام استعمال کی چیزیں بھی کسی کو نہ دینا، یہ سب اخلاقی طور پر وہ غیر مناسب کام ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، اور یہ عرب کے معاشرے کے اندر تھے اور آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ ساری برائیاں پائی جاتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان سب برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. عرب کے اندر جو عقائد میں بنیادی طور پر جو غلطیاں تھیں وہ 3 تھیں. سب سے پہلی تو عقیدہ توحید میں غلطی کہ وہ شرک کرتے تھے. نمبر 2 عقیدہ رسالت میں غلطی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے. اور اس رسول نہ ماننے کی وجہ عقیدہ قیامت میں
ان کا یقین اور ایمان نہیں تھا۔ یعنی ایک تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید سے انکار کرتے، دوسرا دعوت قیامت کے منکر تھے۔ یہ بات ان کے دماغ میں نہیں آتی تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ اس بات پر بڑا تعجب کرتے تھے کہ جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پھر کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ یہ بات ناممکن ہے، بلکہ کہتے ہیہات ہیہات لما توعدون، یہ عقل سے بہت دور بات ہے، یہ ناممکن ہے یہ کہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اس پر جب قیامت پر ان کا اعتبار ختم ہوا، مرنے کے بعد والی زندگی پر ان کا یقین کیا ہوا جی؟ ختم ہو گیا۔ تو اس ختم ہونے کی وجہ سے یتیموں پر ظلم و ستم، مسکینوں کے ساتھ زیادتیاں اور بد اخلاقیاں جتنی بھی پیدا ہوئیں، یہ بنیادی طور پر قیامت کے انکار کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ ظلم جب عام ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ قیامت کا انکار ہے۔ اگر ایک آدمی کے دل میں قیامت والے دن اٹھنے پر اور رب کے سامنے پیش ہونے پر یقین موجود ہو، وہ کبھی کسی پر ناحق ظلم بولیں جی نہیں کرے۔ یہ عقیدہ قیامت کا وہ عقیدہ ہے جو انسان کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں اس پہ پختہ یقین نصیب فرمائے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے تو میں بتاؤں قیامت کے منکر کون ہیں؟ جن کے اندر یہ بد اخلاقیاں ہیں نا، وہ قیامت کے منکر ہیں۔ اگر ان کے اندر قیامت کے اوپر یقین ہوتا تو یہ ساری بد اخلاقیاں ان میں نہ ہوتی۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے جزا کے دن کو، جو قیامت کا منکر ہے، جو جزا کا منکر ہے، بدلے کے دن پر جس کا ایمان نہیں۔ جانتے ہیں آپ وہ کون ہے؟ فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ جو یتیم کو کیا کرتا ہے؟ يَدُعُّ، دھکے دیتا ہے۔ جو آدمی یتیم پر ظلم کرتا ہے، یتیم کا مال کھاتا ہے، دھکے مار کر اس کو اپنی زمین جائیداد مکان سے نکال دیتا ہے، سمجھو اس کے دل میں قیامت پر ایمان، اگر قیامت پر ایمان ہوتا تو کبھی کسی لاوارث یتیم کو دھکے دے کر اس کے مکان وغیرہ پہ قبضہ نہ کرتا۔ اس دور میں بھی اور اب بھی دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یتیموں کے مکانات پہ، پلاٹوں پہ قبضے کی ہوئی، اور اس لیے کہ یہ کیا کر لے گا، بیواؤں پہ، یتیموں پہ، مکانات پہ قبضہ کر لیا، اور ایسا قبضہ کیا کہ بس کسی کی جرت ہی نہ ہوئی چھڑانے کی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت کا دن ضروری ہے نا کہ وہاں ان سے انصاف اور بدلہ لیا جائے۔ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی کہ یا رسول اللہ میرا شوہر فوت ہو گیا اور بچے ہیں چھوٹے، اب ہوا کیا ہے کہ جتنی میری جائیداد یا جو بھی مکان تھا وہ میرے شوہر کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا، مجھے بھی اس میں سے کچھ نہیں دیا اور میرے بچوں کو بھی اس میں سے کچھ نہیں دیا، حتیٰ کہ میں بچوں سمیت در بدر ہو گئی۔ وہ میرے جو شوہر کا گھر تھا وہ بھی ہم سے چھین لیا، اور یہ کہا کہ عورتوں کا تو میراث میں حصہ کوئی نہیں ہے، لہذا مجھے کہا کہ تیرا کوئی نہیں، اور بچے چھوٹے ہیں، ابھی ان کی جائیداد زمین حوالے کریں گے تو یہ کہاں حفاظت کر سکتے ہیں، لہذا یہ ان کا بھی حصہ کوئی نہیں ہے، نہ بچوں کو دیا نہ مجھے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، اللہ نے سورۃ النساء نازل فرمائی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ فرمایا میراث کے حصے اللہ نے فرض کیے ہیں، چاہے کوئی یتیم چھوٹا بچہ ہے چاہے کوئی عورت ہے، سب کے حصے اللہ تعالیٰ نے میراث میں فرض کیے ہیں، اور یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، یہ فرض کرنے والا کون ہے؟ جیسے فرض رکعتیں کوئی انسان کوئی عالم کمی بیشی نہیں کر سکتا، دو فرض ابھی صبح کے تھے دو ہی پڑھیں، کوئی تین نہیں کر سکتا، کوئی چار والی کو دو نہیں کر سکتا،
کیونکہ یہ فرض انسان کا کام نہیں ہے، فرض کرنا کس کا کام ہے بولو؟ نصیبا مفروضہ، اللہ نے کہا یہ میرے فرض کی ہوئی حصے ہیں۔ اب جو انہیں اللہ کے فرض کی ہوئی حصوں کو غصب کرتا ہے اور یتیم کو دھکا مارتا ہے، دھکا مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ ضروری ہاتھ پکڑ کے دھکا ہی دے، یہ دھکا ہے نا، اس کے زمین پہ قبضہ کر لیا، اللہ کے فرض کو توڑ دیا تو دھکا ہی مار دیا نا۔ جس نے یتیم کو دھکا مارا اور اللہ کے فرض کو توڑا، سمجھو اس کا قیامت پر ایمان نہیں ہے۔ اگر اس کا قیامت پر ایمان ہوتا تو یہ حرکت نہ کرتا، یہ ظلم نہ کرتا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس کو جو جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذالک الذی، پس یہ وہی ہے، یدع الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ابھی سورہ فجر میں ہم نے چند دن پہلے پڑھا، کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کا عزت احترام نہیں کرتے ہو۔ تو یتیموں کا عزت احترام یہ ہے کہ ان کے حقوق ادا کیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبرائیل نے بتایا یتیم کا مال کھانے والے ہیں۔ پھر جبرائیل نے آیت پڑھ کر سنائی، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال ظلمن کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، جو دنیا میں یتیم کا مال کھاتے ہیں محشر میں بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، قیامت کا منکر یتیم کو دھکے دیتا ہے، نمبر 1۔ اور دوسری نشانی قیامت کے منکر کی، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یہ فکر ہی نہیں، یہ سوچ ہی نہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلانا بھی کوئی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس طرف کبھی خیال بھی نہیں گیا کہ بھوکے کو بھی کھانا کھلانا ہے۔ جس آدمی کے دل میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کی فکر نہیں، سمجھو اس کے دل میں بھی قیامت کا ڈر نہیں۔ اگر قیامت کا ڈر ہوتا بھوکوں کو ضرور کھانا کھلاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، یہودیوں کے بہت بڑے عالم پھر مسلمان ہوئے، فرماتے ہیں پہلے دن میں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی وہ یہ بات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں انگلیوں پر گن کر کے بتائیں، اطعم الطعام وصل الارحام افشوا السلام واطعم الطعام وصل الارحام وصلوا الصلاۃ والناس نیام تدخل الجنۃ بسلام۔ حضور نے فرمایا سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھو۔ اگر یہ 4 کام تم نے کر لیے تدخل الجنۃ بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ میں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الدہر میں ہم نے پڑھا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، فرمایا جو لوگ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو، مسکین کو اور قیدیوں کو، جنت اللہ نے انہی کے لیے تیار کی ہے۔ سورۃ البلد میں ہم نے پڑھا فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ اللہ کہیں گے تو نے اس گھاٹی کو عبور نہیں کیا جو گھاٹی عبور کرنے کے بعد تو نے جنت جانا تھا، ابھی وہ گھاٹی تو نے عبور ہی نہیں کی، جنت جانے کا راستہ تو نے طے ہی نہیں کیا۔ یا اللہ وہ کون سی گھاٹی ہے؟ فرمایا ایک تو گردن آزاد کرانا، قرضے میں پھنسی ہوئی گردن چھڑانا، یا جناب کسی غریب غلام کی گردن کو آزاد کر دینا،
یا کوئی آدمی کسی پریشانی میں ہے اس کو وہاں سے چھڑا دینا، قیدی کو آزاد کرا دینا۔ فرمایا گردن چھڑانا، فرمایا یہ گھاٹی ہے جس کے بعد جنت ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا سخت بھوک والے دن کھانا کھلانا۔ یتیما ذا مقربہ، کسی یتیم رشتہ دار کو کھلانا۔ او مسکین ذا متربہ، یا کسی مسکین خاک سار کو کھلانا۔ جب ٹھنڈ بنی ہو، کھانے کا من کر رہا ہو، طرح طرح کے کھانے، صرف اپنے لیے نہیں بنانا، کبھی کسی غریب کو بھی لے کر دے دینا۔ فرمایا جس آدمی نے یہ کام کر لیا سمجھو جنت کی گھاٹی کو عبور کر لیا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ ان کاموں کی طرف تو دھیان بھی نہیں کیا نا، کہ آج جناب کسی غریب اور مسکین کو بھی کھانا کھلانا ہے، دھیان ہی نہیں کیا، حالانکہ یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے 12 سنی ہوگی، پیاسے کتے کو ایک بدکارہ عورت نے پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی مخلوق پر کوئی رحم کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس پر جوش آ مارتی ہے۔ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، فرمایا زمین والوں پر تو رحم کر، عرش والا تیرے اوپر رحم کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمایا۔ قیامت کا منکر یتیم کو دھکے دینے والا، اور قیامت کا منکر مسکین کو کھانا نہ کھلانے والا، یہ قیامت کے منکر بظاہر نمازی بھی ہیں۔ آگے بات جو ہے نا نمازیوں کے بارے میں آ رہی ہے۔ صرف یہ نمازیں ہی پڑھنا نہیں ہے، لمبے لمبے ذکر کرنا اور نفلوں پہ نفلیں جناب دے مارتے 4.5، فرمایا سارے یہی کام، اسی چیز کا نام دین نہیں، صرف ذکر اذکار ہی کرنا، وظائف کیے جا رہے ہیں اور اس طرف کوئی دھیان نہیں ہے۔ غریب ہے، کوئی مرتا ہے تو مرے، پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، کوئی جائے جہاں مرضی بھوک سے بلک بلک کے مرے، میں تو اپنے ذکر میں لگا ہوں، میں تو اپنی نمازوں میں لگا ہوں۔ فرمایا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، ایسے نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے۔ پڑھتے نماز ہیں لیکن اللہ ان سے راضی نہیں۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اپنی نمازوں سے کیا ہے بولو؟ غافل کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ ناراض نہیں ہونا، ہم جو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں باقیوں کو تو چھوڑو، ہم میں سے کتنے نمازی ایسے ہیں جو نماز صحیح ترجمہ کے ساتھ جانتے ہیں؟ ہر بندہ خود سوچے۔ اگر 60 سال مجھے نماز پڑھتے ہو گئے ہیں، ابھی تک میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ میں رب سے کیا بات کر رہا ہوں، تو پھر غافل ہوں نا نماز سے، پتہ ہی نہیں ہے رب سے کیا کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نمازی نماز کے وقت اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے باتیں کرنا کہ میں کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہو، اور ایک ہے سرگوشی کرنا، میں کہوں سب ذرا کان میں بات کرنی ہے، یہ ہے سرگوشی۔ اور بندہ کہے جی ادھر آؤ جی کانج میں گل کرنا، تو بندے نے پتہ نہ ہو کہ میں گل کی کر رہا، سرگوشی کر رہا ہے اور سرگوشی کرنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ ہے وہ نمازی جس کو پتہ نہیں ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، ایسے نمازیوں کی لیے ہلاکت ہے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید تھوڑی سی بات کل کر لیں گے، کیونکہ 2 صفتیں اور بھی رہتی ہیں، انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق